بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر راہ یہ ایک نظم ہے، تھوڑی سی لمبی نظم ہے علامہ اقبال کی، بانگ درا سے۔ ایکچولی یہ دو نظمیں ہیں، خضر راہ اینڈ دین جواب خضر۔ تو بہت ہی زبردست ان کہ یہ بہت ہی زیادہ مطلب اقبال کی جو تھاٹ ہے نا، یعنی کہ جب اقبال جو ہے وہ اقبال بن رہے تھے، ہی واز ان دس پروسیس۔ تو بانگ درا سے 1912 سے پہلے لکھی گئی ہوگی، تو 1912 میں اقبال جو ہے وہ 35 سال کے ہوں گے، رائٹ؟ تو یہ 35 سال سے پہلے اقبال کی یہ میچورٹی آپ چیک کریں کہ وہ انسان کیا سوچتا تھا، جسٹ امیجن ایک ہم ہیں یا میں ہوں، آپ اپنا سوچیں کہ 30 سال تک کی عمر تک آپ کیا سوچتے تھے، یا مجھے اپنا پتہ ہے میں کیا کرتا تھا اور سوچتا تھا۔ تو ادھر یہ اقبال ہیں اور دیکھیں کہ انسان کس لیول پہ جا کے سوچتا ہے، سو یہ ان کی بہت ہی زبردست دو نظمیں ہیں۔ یعنی کہ پہلی جو ہے وہ خضر راہ ہے۔ خضر راہ مین کہ ان کو خضر سے ملاقات ہو گئی، اور خضر آپ کو پتہ ہے کون تھے، میرے ساتھ شیئر کیجئے گا جتنا آپ کو پتہ ہے۔ تو خضر سے ان کی ملاقات ہوئی، اینڈ دین تو انہوں نے اپنا جو بھی ان کے دل میں تھا نا، جو بھی خیالات تھے، جو بھی کویسچنز تھے، سارے ان سے پوچھ لیے جو ان کو اس وقت تنگ کر رہے تھے۔ تو جواب میں خضر نے جواب دیا، سو وہ جواب خضر میں آئے گا۔ تو وہ مجھے اتنا ابھی سمجھ نہیں ہے، میرے لیے وہ مشکل ہے، بٹ خضر راہ جو ہے نا وہ مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی ہے۔ جو کویسچنز ہیں وہ بیسیکلی مجھے سمجھ آئے ہیں، لیکن جواب جو ہیں وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئے۔ تو اس لیے میں یہ پہلا انشاءاللہ بھی شیئر کروں گا، اینڈ سم ادر پوائنٹ I'll talk about جواب خضر ایز ویل۔ تو شاعر اب پوئٹ شروع کرتا ہے، اقبال اپنی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشۂ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں ساحل دریا پہ، سمندر کے کنارے پہ ٹہل رہا تھا، اور رات کا سما تھا، اور میں مطلب جب آپ کوائٹنس ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے سمندر کے کنارے پہ، تو بندہ اس میں ایک محو ہوتا ہے اپنے خیالات میں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں بھی واک کر رہا تھا، اینڈ دین گوشہ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، لیکن میرے اندر وہ ایک طوفان مچا ہوا تھا خیالات کا، دل کے اندر وہ بے چینی اور وہ سارا آپ وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو ایک فلم چل پڑتی ہے، تو وہی اقبال وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وہ فلم چل رہی تھی اور میں واک کر رہا تھا اس سمندر کے کنارے پہ۔ شب سکوت افزا، ہوا آسودہ، دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ تو آپ کو نا اکثر بیچ پہ اگر آپ رات کو چلے نا، تو نہ صرف رات کو بیچ پہ، یا آپ کہیں بھی دن میں بھی کسی وقت بھی یہ لمحہ آ سکتا ہے کہ آپ آگے پیچھے ایسے دیکھیں، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں تو یکدم، اور یہ زیادہ تر رات میں اور شام میں اور تنہائی میں ہوتا ہے، جب آپ اپنے ساتھ ہو، آپ اکوپائڈ نہ ہو اپنی تھاٹس میں، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ جو میرے سامنے منظر ہے نا، یہ کوئی ایک تصویر ہے، اٹس ناٹ ریئل، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جس طرح آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ایک منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ باہر بھی ایک منظر ہے، ایک تصویر ہے، اور اگلے لمحے وہ تصویر بدل جاتی ہے، ایسے پکچرز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ سکوت اور خاموشی تھی، اور ہوا بالکل بالکل رکی ہوئی تھی، دریا خاموش تھا، تو ایسے جیسے نا ایک بہت ہی مسٹک سا ایک ایک امیج ہو، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، ایسے جیسے بچے نہیں سو جاتے، اور کتنا سکون ہو جاتا ہے گھر میں جب بچے چھوٹے جو ہے وہ سو جائیں تو خاموشی ایک چھا جاتی ہے، وہ والی موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو شور پیدا کر سکتی تھی نا، لہریں، وہ بھی جا کے سو گئیں، کہ لہریں بھی سوئی ہوئی تھی، دریا بھی خاموش تھا، بالکل سکوت، تنہائی، لیکن اقبال کے اندر وہ جو ہے وہ مچل رہا تھا، جو تھاٹس تھیں۔ رات کے افسون سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کم ذوق گرفتار طلسم ماہتاب۔ اور جب رات چھا جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، تو ایون جو طائر ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں نا، وہ بھی مطلب رات کے افسون سے، اس تاریکی سے نا سہم جاتے ہیں، اور وہ جا کے اپنے آشیانوں میں، اپنے جھونپڑوں، اپنے ان کو کیا کہتے ہیں، اس کے اندر جا کے وہ سو جاتے ہیں وہ بھی۔
رات ہے ہی یہ چیز کہ ڈرا دیتی ہے لوگوں کو. آپ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ اندھیرا ٹل جائے تو پھر میں باہر دیکھوں، باہر نکلوں. اور انجم کم ذو گرفتار طلسم ماہتاب، اور جن کی روشنی کم ہوتی ہے نا بیچارے، تو جب ایک مہتاب سامنے آ جائے، جب چاند سامنے نکل آئے نا، تو جو چھوٹے چھوٹے بیچارے ہوتے ہیں نا جن کی روشنی کم ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ان کی کم ہوتی ہے اور وہ اوپر سے وہ غائب بھی ہو جاتی ہے روشنی، چونکہ ایک بڑا مہتاب جو ہے نا ادھر اوپر ابھر آتا ہے. دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب. تو یکدم اقبال کے سامنے، اس پورے منظر کے سامنے کہ وہ ایک بیچ پہ چل رہے ہیں ساحل سمندر پہ، تو یکدم کیا دیکھتے ہیں کہ خضر سامنے سے ان کو نظر آ گئے. اینڈ خضر جو ہے وہ پیری میں ہے، لائک اپنی اولڈ ایج میں، لیکن وہ مانند سحر، بالکل صبح، جس طرح صبح طلوع ہوتی ہے تو جو ایک فریشنس اور ایک تازگی اور ایک ایک جوان پن نظر آتا ہے تو وہ ان کے چہرے پہ ہے خضر کے چہرے پہ. اور حالانکہ وہ پیری ہے، ولی ایج میں ہے. کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب. اچھا، وہ ان کی ملاقات ہوئی، مطلب وہ سامنے سے خضر آ گئے، اور خضر نے آتے ساتھ اقبال سے کہا کہ اور اقبال ابھی تک اس خواب میں ہے کہ ایک تو یہ میرے آگے ایک منظر ہے جو خواب سا لگ رہا ہے، اور اس خواب میں یہ خضر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، وہ بھی خواب لگ رہا ہے. تو اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ میرے سے بات کر رہے ہیں خضر میرے سے بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اے جویائے اسرار ازل، اے او سیکر آف سیکرٹس، جو ایٹرنل سیکرٹس ہیں وجود کے اور ازل کے اور ابد کے اور اس کائنات کے اور ذات پاک کے، اللہ تعالیٰ کے، اور یہ جو اس کے اندر جو اسرار ہے، تو تم اس کے سیکر ہو، تم اس کے طالب ہو، تمہارے دل میں یہ ہے کہ تمہیں وہ جوابات چاہیے. تو اقبال تو ابھی تک وہ اسٹنڈ تھے کہ وہ ابھی تک اس خواب میں ہے خواب والی اسٹیٹ میں ہے. تو وہ ان کو بتا رہے کہ چشم دل واہ ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب، کہ اگر چشم دل واہ ہو، تو یہ جو دل ہے نا عجیب چیز ہے، یہ بہت عجیب چیز ہے. کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح سے نا ایک پیرالل یونیورس ہے جو ہم جس میں رہ رہے ہیں نا، اس کے پیرالل ایک یونیورس ہے، وہ رب کی مطلب رب کی یہ بھی ہے، لیکن اس میں آئی وڈ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ نمایاں ہے. اس میں بھی نمایاں ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے پردے ہیں اس ڈائمنشن میں وہ زیادہ نمایاں ہے. اور یہ جو دونوں جو پیرالل یونیورس ہے، یہ کنیکٹڈ ہیں بوتھ لیکن ہمارے لیے پردے ہیں کہ ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ اوپر سے جا کے اس میں سے دیکھیں نا، تو اس یعنی کہ اوپر سے جا کے دیکھیں تو یہ پیرالل نہیں ہے ایک ہی چیز ہے، لیکن ہمارے آگے پردے ہیں تو وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ، یا وہ جو خضر اقبال کو کہہ رہے ہیں کہ چشم دل واہ ہو، کہ سم ہو اف یو کین ایکسیس دیٹ اوپر والی جو اسٹیٹ ہے، یعنی کہ سم ہو آپ اس پیرالل یونیورس کے ساتھ اپنا کنیکشن قائم کر لیں، تو تقدیر عالم بے حجاب، یہ جو پوری کائنات ہے نا، پھر اب ہمیں کیا پتہ کتنی یونیورسز ہوں گی، کتنے ہوں گے تو پوری تقدیر عالم ایسے کھل کے سامنے آ جاتی ہے چشم دل واہ ہو، اگر وہ واہ ہو جائے تو. دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ مشروعت، یہ اقبال کو جب یہ بات سمجھ چکے، ہی واز سیکر اپنے سوالات کے جواب چاہیے تھے ان کو. تو جیسے ہی ہم تو بندے ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی جواب بتائے گا، تو اور جواب بتانے والا بھی خضر ہو، تو اقبال کو یکدم ایک شوق لگا تو وہ جاگ گئے آگے کہ تو خضر میرے سامنے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ، اور انہیں پتہ ہے کہ میں سیکر ہوں رازوں کا. تو انہوں نے کہا کہ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر، تو میرے اندر جو ہے نا وہ ہنگامہ بپا ہو گیا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا. تو کہتے ہیں کہ میں تو کب سے، ازل سے میں ڈھونڈ رہا تھا شہید جستجو، میں اس تلاش میں ہوں، میں اس کو وٹنس کرنا چاہتا ہوں. تو پھر میرے اندر سے وہ جو وبال تھا نا، جو میرے خیالات تھے، جو میرے سوالات، وہ پھٹ کے باہر آ گئے. تو اس کے بعد آگے جو اس کا سٹینزا نمبر 2 ہے، وہ اس میں اپنے سوالات رکھیں گے، اور میں اس کے لیے دوسری ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ.